آج کے اس ویلاگ میں سب سے پہلی خبر انتہائی الارمنگ، انتہائی بریکنگ اور انتہائی خطرناک۔ ایک ایرانی فوج کے جنرل نے یہ انکشاف کیا کہ امریکہ ہمارے اوپر ایٹمی حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اور ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم امریکہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اس نے ایسا کیا تو ہم تو سروائیو کر جائیں گے، لیکن اس خطے میں موجود جو اس کا ایک بنایا ہوا ناجائز ملک ہے، ہم اس کے تمام ایٹمی اثاثے تباہ کر دیں گے اور اس کو صفائی ہستی سے مٹا دیں گے۔ یہ خبر کا ہم تذکرہ بعد میں کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے خبر یہ ریال خور اور کرپٹ جرنیلوں کے ملاپ سے پیدا ہونے والے اس سرکاری سانڈ کی۔ وہ سرکاری سانڈ جو کل مائک کے اوپر بیٹھ کے رو رہا تھا، وہ جی ہمارے جو ہے نا وہ شہدا ان کی تصحیح کر دی گئی ہے، اور ایسی اوور ایکٹنگ کر رہا تھا کہ سب دیکھ کے حیران تھے کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ وہ ساتھ بیٹھا مراد شاہ جو کہ نون اور پیپل پارٹی جو کہ سب سے بڑے ڈرامے باز ہیں، سب سے بڑے بوٹ پالشی ہیں، وہ بھی حیران تھے کہ ایسی بوٹ پالشی تو ہم بھی نہیں کر سکتے جیسی یہ مولوی کر رہا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں میرے بھائی کہ ہمارے ملک کے اندر جو جرنیلوں نے پیدا کیے ہیں کرپٹ مولوی، کرپٹ سیاستدان، کرپٹ جج، کرپٹ بیوروکریسی، کرپٹ بزنس مین، اور یہ جتنے بھی مل کے ہیں نا یہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتے ہیں، اور یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے حرام کے نطفے کی پیداوار ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انہی لوگوں سے مل کے اپنے نظام کو مضبوط کرتی ہے۔ اب یہ ملا ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اپنے آپ کو شہادت کا جام پینے کے لیے بے تاب بتا رہا تھا کہ میں تو بڑا بے تاب ہوں۔ اب اس ملا کو کون بتائے کہ ملا حلوے سے تو بم نکلتا نہیں ہے، اور گھر بیٹھ کے ریال کھانے سے بھی کوئی نہیں بم نکلتا۔ اس کے لیے تو تمہیں بارڈر پہ جانا پڑے گا یا ایران اور دوسرے ملکوں کا رخ کرنا پڑے گا جہاں پہ ابھی جہاد چل رہا ہے۔ لیکن اگر تو یہ سوچ رہا ہے کہ گھر بیٹھے تمہیں شہادت مل جائے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کل جو ہے نا وہ رو رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے ہمارے شہداء کی تصحیح کر دی ہے، اور میں معافی مانگتا ہوں تمام لوگوں کی طرف سے کہ اس نے یہ بڑی غلط بات کی ہے۔ مولانا کی طرف تو ہم بعد میں آتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم اس سرکاری سانڈ سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو کوئٹہ کے اندر سڑک کے اوپر لاشیں پڑی ہوئی ہیں پچھلے 8 دن سے، وہ بھی تو ریاست کے ملازم تھے نا، وہ بھی تو باوردی تھے نا، وہ بھی تو پولیس کے اہلکار تھے۔ تیری آنسو ان کے اوپر کیوں نہیں نکل رہے؟ تیرے آنسو ثانیہ مرید کے اوپر کیوں نہیں نکلے؟ ثانیہ ڈی چوک کے اوپر کیوں نہیں نکلے؟ تیرے آنسو جو ابھی ملک میں دہشت گردی کی لہر جا رہی ہے، کشمیر کے اندر ظلم و ستم کر رہے ہیں یہ جرنیل، اب تک 28 سے 30 لوگ شہید کر دیے گئے ہیں، تیرے آنسو ان کے اوپر کیوں نہیں نکلے؟ وہ تو بغیر کسی لالچ کے نکلے تھے۔ چلو ان کو تو لالچ ہے تنخواہ کا، الاؤنس کا، پینشن کا، اور یہ تو فوج کے اندر ہے، اور کسی بھی ملک کی جو فوج ہوتی ہے اس کا یہی کام ہوتا ہے۔ یہ کون سا کوئی انوکھا کام کر رہے ہیں؟ ہم کوئی فضل الرحمان کے ماننے والے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا ٹاؤٹ ہے، لیکن ہم تو اس کی بات کرتے ہیں کہ کون سی اس نے غلط بات کی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، کسی بھی ملک کی جو فوج ہوتی ہے وہ وردی پہنتی اس لیے ہے، ان کو تنخواہ ملتی ہے، ان کو بجٹ دیا جاتا ہے، وہ لڑتے ہیں۔ آج امریکہ کی فوج نہیں لڑ رہی، ایران کی فوج نہیں لڑ رہی، کتنے شہید ہوتے ہیں روزانہ؟ تو مطلب وہ کیا کریں؟ اب وہ شہید ہو گئے ہیں تو پھر اپنے ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں، اپنے ملک کا آئین اور جمہوریت اس کو معطل کر دیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا ملا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تجھے جس طرف سے مال ملتا ہے ان کی ڈیمانڈ بھی یہ ہوتی ہے، اور ظاہر ہے ہمارے جرنیلوں کو تیرے جیسے شرابی مولوی ہی تو سوٹ کرتے ہیں جو نیٹ کے 3-4 پیگ لگا کے مائک کے اوپر بیٹھ جائیں اور پھر اوور ایکٹنگ بھی کریں۔ تیری جو ذاتی زندگی ہے نا اس کے اوپر تذکرہ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ گھٹیا انسان 1-2 بار باقاعدہ نشے میں دھت پکڑا گیا ہے، اور عمران خان کی گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ یہ تھا کہ یہ بھی بندہ کیبنٹ میں شامل تھا۔ ہاں جی، ہمیں ان چیزوں کے اوپر شرم آتی ہے کہ ہم نے یہ کام کیوں کیے۔ آج دیکھیں کہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے رو رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ہمارے شہیدوں کی تصحیح کر دی گئی ہے۔ کسی شہید کی کوئی تصحیح نہیں ہوئی، فیکٹ بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے سچائی ہے، اور کون شہید ہے کون نہیں ہے یہ فیصلے اللہ کی ذات کرے گی۔ جو دوسری طرف مر رہے ہیں ان کی بھی اگر خبروں کے ٹکر پڑیں تو وہ بھی اپنے آپ کو شہید ہی کہتے ہیں۔ یہ ملک کی ذمہ داری ہے، ہر ملک کی فوج اپنے ملک کے لیے لڑتی ہے، جان دیتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن ہماری فوج یہ کرتی ہے کہ یہ ملک کی جمہوریت کو، آئین کو، سیاستدانوں کو، ہر چیز کو اپنے قبضے میں رکھتی ہے، اور جب ہم اس کے گناہوں کے اوپر بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ شہادت کا چورن بیچا جاتا ہے کہ ہم تو شہید ہوتے ہیں۔ ارے بھائی اگر آپ شہید ہوتے ہو تو پھر آپ ملک کی باغ ڈور بھی سنبھال لو، پھر الیکشن کیوں کرواتے ہو؟ جمہوریت کا ڈھنڈورا کیوں پیٹتے ہو؟ کیوں ہمیں آئین کی رٹ لگا کے بتاتے ہو؟ کیوں کرتے ہو؟ اگر احتجاج کرنے والوں کو آپ نے گولیاں ہی مارنی ہیں، اگر اپنے پاکستانیوں کو لاپتہ ہی کرنا ہے، ان کی مسخ شدہ لاشیں ہی ان کو واپس دینی ہیں، تو پھر یہ آئین جمہوریت کے ڈنڈورے پیٹنے بند کرو۔ پھر آپ خود سامنے آؤ اور خود اپنا آئین بناؤ، خود اس ملک کا دستور بھی لکھ دو، خود دین میں تبدیلی بھی کر دو، نعوذ باللہ، جو کہ تم نہیں کر سکتے، اور لکھ دو کہ جو ہماری طرف سے مرے گا یا جاں بحق ہوگا وہ شہید ہی ہوگا، سارے اس کو شہید لکھیں۔ باقی ہر مکتبہ فکر کی اپنی اپنی سوچ ہے۔
ہر ایک اپنے آپ کو دین کے لحاظ سے، انسانیت کے لحاظ سے، ملک کے لحاظ سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں سچا ہوں، لیکن سچائی کیا ہے؟ وہ دنیا کے دانشور، دنیا کے پڑھے لکھے لوگ مفکر فیصلہ کرتے ہیں، جو کہ نیوٹرل ہوتے ہیں. تاریخ فیصلہ کرتی ہے کہ سچا کون ہے. باقی اس طرح کے اگر سرکاری ملا لا کے تم نے رو پیٹ کی اپنی شہادت قبول کروانی ہے نا، تو پھر اس سے بہتر آپ خاموش ہی رہو. کیونکہ یہ تو چلتی پھرتی بدنامیاں ہیں. یہ تو ریال کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. حرام کے ریال اور جرنیلوں کے کرپٹ جو ہے نا وہ معاملات، ان کی پیداوار سے یہ پیدا ہونے والے سرکاری ملا، کیا یہ کبھی حق بات کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی ایک نہیں ہے، یہ کافی سارے ہیں. اور یاد رکھیں، یہ سب کے سب ایک مکتبہ فکر سے ہیں. جس مکتبہ فکر سے فضل الرحمان ہے، اسی سے یہ ہیں. لیکن آپ دیکھیں ہمارے جرنیل کیسی ڈرٹی پولیٹکس کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. ان کی یہ پالیسی ہے کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو، تقسیم کرو حکومت کرو. ہر چیز کو تقسیم کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں، پھر اس کے بعد ان کے جو ہے نا وہ معاملات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور حکومت کرتے ہیں. اسی لیے ان کو عمران خان اچھا نہیں لگتا، کیونکہ عمران خان کے پیچھے جو کھڑا کارکن ہے نا، وہ اپنے آپ کو سندھی، بلوچی، پٹھان، پنجابی کچھ نہیں کہتا. وہ پاکستانی کہتا ہے. وہ دیوبندی، سنی یا شیعہ نہیں کہتا، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. وہ کہتا ہے ہم تو ایک کاز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. ہمارے مسل کے اختلاف ہوں گے، ہمارے دوسرے اختلافات ہوں گے، لیکن ہم عمران خان کے نظریے کے نیچے ایک پاکستانی ہیں. اور یہی چیز ہمارے جرنیلوں کو جو ہے نا وہ چبھتی ہے. باقی شرم آتی ہے مجھے آپ کے اوپر، اگر اس طرح کے نشے میں دھت لوگ تم نے سامنے لا کے تو اپنی شہادت کے مرتبے کے اوپر فائز ہونا ہے، یا لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم شہید ہیں، تو قسم خدا کی ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ اوور ایکٹنگ کرنے والا سرکاری سانڈ نہ جانے کتنے پیگ مارے گا جا کے رات کو، اور پھر یہ پیگ مار کے بھی یہی کچھ ہی کرے گا. اور مجھے لگتا ہے یہ مار کے آیا ہوگا، اسی لیے یہ اس طرح کی اوور ایکٹنگ کر رہا ہے، ورنہ نارمل بندے سے اس طرح کی ایکٹنگ نہیں ہوتی. اب آتی ہیں دوسری خبر کی طرف. ایران کے ایک جنرل نے یہ دعویٰ کیا کہ امریکہ ہمارے اوپر ایٹمی حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. یہ ایک بڑی خطرناک خبر ہے. یہ میں خبر خود سے نہیں دے رہا، میں اس کے بیان کو کوٹ کر رہا ہوں. اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ہم تو سروائیو کر جائیں گے، لیکن اگر یہ ایسا ہوا تو ہم اس خطے کے اندر وہ کریں گے جو امریکہ سوچ بھی نہیں سکتا. ہم اس خطے میں موجود تمام امریکی مفادات اور وہ اسٹیٹ، جو ایک اسٹیٹ اس خطے میں موجود ہے جس کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے، جس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے، جس کے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ شاید بیان کرتے کرتے پورا ویلاگ گزر جائے، وہ کہتی ہیں ہم اس کی ایٹمی اثاثوں کو تباہ کر دیں گے اور دنیا میں ایسی تباہی کا آغاز ہوگا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اب کیا ٹرمپ ایسی حماقت کرے گا یا امریکہ اس حد تک چلا جائے گا، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے. ظاہر ہے ابھی تو طاقت بچانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں دونوں طرف. ایک نے اپنی سپر پاور کو بچانا ہے اور دوسرے نے اپنے آپ کو سروائیو کرنا ہے. اب دونوں میں بچے گا کون، یہ تو وقت فیصلہ کرے گا. لیکن اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو یہ دنیا میں بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ایسا ایکسیڈنٹ جو شاید ہم نے اور آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. سب سے بڑا انسانی المیہ، نہ جانے کتنی جانیں جائیں گی اور کتنی تباہی ہوگی اگر ایسا کام ہوتا ہے. جب سے دنیا بنی ہے یہ کام ایک ہی بار ہوا، اور وہ امریکہ نے دوسری جنگ عظیم کے بعد کیا تھا، جب جاپان کے اوپر یہ ایٹم بم گرایا تھا. ایک لمحے کے اندر 70,000 سے 1,00,000 لوگ ہوا میں پانی بن کے اڑ گئے تھے، جن کا کوئی پتہ نہیں وہ کہاں گئے. آج بھی ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر ان چیزوں کے اثرات جو ہیں وہ آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہوا تھا، اور کیا دوسری بار بھی اب یہ امریکہ کرے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا. اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف کہ وقت کا یزید کشمیر والوں کو تھکانے کے چکر میں ہے. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں ان کو لمبا بارگین کرتا جاؤں، اس معاملے کو ڈریگ کرتا جاؤں، اور آخرکار یہ تھک کے واپس چلے جائیں. انہوں نے پہلے مظفر آباد کا جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہماری آرمی اور رینجر اور پولیس نے مل کے سارا لگایا ہوا ہے نا، بند کیا ہوا ہے مظفر آباد کو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم یہ جو حصار بنایا ہوا ہے اس کو توڑیں گے. پہلے انہوں نے ایک اعلان کیا، تب بھی انہوں نے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے مینج کر لیا اور وقت لے لیا. پھر ان کا کل کا اعلان تھا کہ ہم مظفر آباد جائیں گے، حصار کو توڑیں گے، شہر کے اندر گھسیں گے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے قافلے آئے. تو پھر وقت کے یزید نے اپنے کسی خاص بندے کو اپوائنٹ کیا، اور اپوائنٹ کرنے کے بعد ان سے کہا کہ ہم آپ کے مطالبات مانیں گے، ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں. یہ ہمارے جرنیلوں کی سب سے گھٹیا پالیسی ہے کہ معاملے کو حل نہیں کرنا، صرف ڈریگ کرنا ہے. ڈریگ ایسا کرنا ہے کہ لوگ تھکتے جائیں، وہ بھوکے ہوں گے، وہ ننگے ہوں گے، وہ مطلب ضرورت مند ہوں گے، ان کو پانی اور خوراک اور ادویات کی ضرورت ہوگی. جب وہ ڈریگ ہوتے جائیں گے، جب وہ ان کے اس چکر میں آتے جائیں گے، وقت گزرتا جائے گا، تو پھر ان کا غصہ اور ٹمپریچر ڈاؤن ہوتا جائے گا، اور آخرکار وہ اٹھ کے گھروں کو چلے جائیں گے کہ انہوں نے کرنا تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیوں خام خواہ میں ذلیل ہوں. اب اسی چکر میں پچھلے 2 دنوں کے اندر تقریباً 9 کشمیری نوجوان جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور تقریباً ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 25 سے 30 نوجوان جو ہیں وہ شہید کیے جا چکے ہیں وقت کے یزید اور اس کے بٹھائے گئے درندوں کی طرف سے. وہ درندے جو کہ کشمیر کے اندر اسپیشل اپوائنٹ کیے گئے ہیں انسانیت کو مارنے کے لیے. میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی بدقسمت قوم اور سب سے بڑا بدقسمت ادارہ یہ ہے کہ جو اپنے قوم سے پیسہ لے کے اپنی قوم کے اوپر گولیاں چلاتا ہے.
میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا کہ اس بندے نے بلوچستان کو آگ میں نہلا دیا. پورا پاکستان آج اس وقت سڑکوں کے اوپر ہے اور دعائیں مانگ رہا ہے کہ یا باری تعالیٰ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے. اس بندے کی یہ پالیسیاں، ان کی یہ ہر جگہ پہ گولی چلانا، بندوق کا استعمال کرنا، نوجوانوں کو حق سے محروم کر رہا ہے. اور جب حق سے محروم ہوتے ہیں تو پھر وہ باغی بنتے ہیں، بالکل ویسے باغی جو آج سے 20 سال پہلے BLA والے بنے تھے. اور آج دیکھیں وہ ناسور معاشرے کے اندر، ملک کے اندر کس قدر کینسر کی طرح پھیل چکا ہے کہ اب پورے کا پورا بلوچستان جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے. اور یہ جناب وہاں بیٹھ کے بانسری بجا رہے ہیں اپنے کینٹ کے اندر اور اپنی چھونیوں کے اندر. یہ وہ ان کی گھٹیا پالیسیز ہیں جو کہ ضیاء الحق کے دور سے شروع ہوئی تھی اور ایک مشرف کے ڈکٹیٹر تک یہ رہیں، اور آج بھی وہی پالیسی جاری ہے، صرف چہرے بدلتے ہیں. پہلا جانے والا اور اگلا آنے والا اس سے بھی زیادہ اس ملک کے لیے خطرناک ہوتا ہے. اور یہی ایک حقیقت ہے اور یہ حقیقت آپ کو ماننا پڑے گی. آپ کشمیریوں کو دوبارہ سے جو ہے نا وہ ہنی ٹریپ میں لایا گیا اور ان سے ٹائم لیا گیا ہے غالباً 22 جولائی تک کا، کہ آپ 22 جولائی تک اس دھرنے کو موخر کریں. ہم بات کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ معاملات کو سیٹل کریں گے، آپ مظفر آباد کی طرف نہ آئیں. ان کو کوئی یہ نہیں ہے کہ پاکستانیوں کو بچانا چاہتے ہیں، یہ چاہ رہے ہیں کہ شاید معاملہ ایسے ہی ٹل جائے. اگر نہیں ٹلے گا تو پھر ان کے چھوڑے گئے درندے وہ تو گولیاں مارنے کے لیے تیار ہیں. اور مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ پاکستانی ہیں یا وہ کہاں سے لائے گئے ہیں. ایسا کون سا سپاہی ہو سکتا ہے وردی میں ملبوس جو کہ اپنے لوگوں کے اوپر گولی چلائے؟ میں کبھی بھی اس چیز کو امیجن نہیں کر سکتا. دیکھیں، آپ مجبور ہیں، آپ کے اوپر بوس ہے، اپنی آرڈر فالو کرنا ہے، ہر چیز کو مانتے ہیں، لیکن کم از کم ایک ضمیر، ایک انسانیت، ایک شعور، آپ کو یہ سوچ کے میں نے مرنا ہے، میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، آپ کو اپنی قبر، یہ چیزیں کیسے بندہ سٹیپ لے سکتا ہے کہ کسی کے اوپر فائر کھول دے اور اس کو مار دے؟ کوئی بھی وردی میں ملبوس ہے، FC ہے، آرمی ہے، رینجر ہے، پولیس ہے، یہ سمجھنے سے میں قاصر ہوں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم مجبور ہیں، ہم آرڈر کو فالو کرتے ہیں، یہی آرڈر فالو کرنے والے آپ کے الیکشن کے ڈبے لے کے جاتے ہیں، لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، مسخ شدہ لاشیں پھینکتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پاکستانیوں کے اوپر گولی چلاتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں، ذرا اپنے گریبان میں تو جھانکو. اگر آپ گولی چلا رہے ہوں تو آپ کی گولی کے سامنے آپ کی ماں، بہن، بیٹی، بیٹا یا باپ آ جائے تو پھر چلاؤ گے؟ کبھی بھی نہیں چلاؤ گے، چاہے پیچھے آرڈر دینے والا کوئی بھی بڑے سے بڑا طاقتور کیوں نہ ہو. آپ نہ کر دو گے، آپ کہو گے ہم سے نہیں، یہ نہیں ہو پائے گا صاحب. لیکن ابھی آپ کر رہے ہو، کیوں؟ کیونکہ آپ کو احساس نہیں ہے. آپ یہ جو اپنے آپ کو یہ شیلڈ دینا چاہ رہے ہو نا کہ ہم مطلب آرڈر کے محتاج ہیں، ہمارا گناہ نہیں ہے، نہ 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 نہ، تم برابر کے گناہ گار ہو. یہ قتل تمہارے سروں کے اوپر آئے گا اور یہ قصاص تم کو دینا پڑے گا، دینا ان کو بھی پڑے گا. لیکن اگر آپ یہ سمجھ کے بری ہو رہے ہو کہ نہیں انہوں نے آرڈر دیا، ہم نے فالو کر دیا، ہم تو آرڈر کے محتاج ہیں، بالکل بھی نہیں. کوئی آپ کی ایسی آئینی ذمہ داری نہیں ہے، اسلامی ذمہ داری نہیں ہے، مذہبی ذمہ داری نہیں ہے. انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. قبر کے اندر یہ جرنیل نہیں آئیں گے، یہ ان کے عہدے نہیں آئیں گے، یہ آپ کو چھڑوانے نہیں آئیں گے. اور ایک قتل کا بدلے کیا گناہ ہیں یہ ذرا غور سے پڑھ لینا کہ جس نے ایک انسانیت کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. یہ جو تم درندے ہاتھوں میں بندوقیں پکڑ کے اپنے لوگوں کو مار رہے ہو نا، یاد رکھنا یہ حساب تم کو دینا پڑے گا. وہاں نہ کوئی آرمی چیف ہوگا، نہ کوئی فیلڈ مارشل ہوگا، نہ کوئی کور کمانڈر ہوگا، لیکن ہم صرف ان کو غیرت دلا سکتے ہیں. اب آخری خبر ہم آتے ہیں بلوچستان کی طرف. بلوچستان کے سانحہ ہوئے کو آج تقریباً 2 ہفتے گزر چکے ہیں. وہاں کے لواحقین سڑکوں کے اوپر لاشیں رکھ کے احتجاج کر رہے ہیں اس گرمی کے اندر جو کہ لاشیں خراب ہو چکی ہیں. لیکن وہ پھر بھی، اور یاد رہے یہ لاشیں کوئی عام لوگوں کی نہیں ہیں، اس ریاست کے جو ملازم ہیں پولیس کی وردی میں ملبوس ان کے ماں باپ ہیں، ان کی بہن بیٹیاں جو کہ لاشیں رکھ کے احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے مطالبات کو مانا جائے. لیکن بے حس ریاست آج تک نہ کسی آفیسر کو سسپینڈ کیا، نہ کسی کور کمانڈر سے جواب طلب کیا، نہ کوئی آرمی چیف وہاں جا کے ان سے بات کر پایا. اور اسے ہی کرنی پڑے گی کیونکہ طاقت اس کے ہاتھ میں ہے. وہ سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم ان سے کیوں کریں، ان کے پاس ہے کیا، اختیار کیا ہے. اور یہ وہ سچی بات کہہ رہے ہیں، وہ غلط بات نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بیچارے ٹاؤٹ ہیں، اصل طاقت تو وہ ہے وہ جو پنڈی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ جو اسلام آباد کے تمام معاملات کو کنٹرول کرتا ہے، وردی کے اندر ملبوس شخص. ہم اس سے بات کریں گے، ہم اس سے جواب طلب کریں گے. لیکن وہ یزید کہتا ہے کہ تم کیڑے مکوڑے مجھ سے بات کرو گے؟ میں تو ٹرمپ سے بات کرتا ہوں، میں تو اور لوگوں سے بات کرتا ہوں، پاکستان کو غلامی میں دھکیلتا ہوں. مجھ سے بات کرنے کے لیے تو بہت بڑے چور ہوں آپ، زرداری اور شریف خاندان سے آپ کا تعلق ہو. اگر آپ عام پاکستانی ہیں تو آپ میرے سے کیوں بات کریں گے؟ آپ کی حیثیت کیا ہے بات کرنے کی؟ اور وہ بدمست ہاتھی پنڈی میں بیٹھ کے، اسلام آباد میں بیٹھ کے اپنے فیصلے لوگوں کے اوپر امپوز کر رہا ہے. اور یہ غلام قسم کے لوگ، سیاستدان اور جج اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو پاکستانیوں، یہ ہمارا ملک ہے، ہم نے یہاں رہنا ہے. ان جرنیلوں سیاستدانوں نے بھاگ جانا ہے. ہم کو آواز اٹھانا پڑے گی، ہم کو اس کے خلاف نکلنا پڑے گا. آپ آواز بلند کر سکتے ہیں یا تو کریں، اگر نہیں کر سکتے تو جو آواز بلند کر رہے ہیں ان کی ویڈیوز کو شیئر کریں. یہی آپ کا حق ہے. آپ کی ویڈیوز جب شیئر ہوتی ہیں یہ بڑی دور تک جاتی ہیں. یاد رکھیے گا، بولنے والا بندہ بندوق والے سے زیادہ تکلیف دیتا ہے، کیونکہ بندوق والا تو شاید ایک بندے کو مارتا ہے، لیکن بولنے والا
ہزاروں لوگوں کو اویئرنس دیتا ہے، شعور دیتا ہے، ان کا گھنونا چہرہ ان کو دکھاتا ہے، وہ زیادہ تکلیف دہ ہے۔ آپ اس آواز کے ساتھ آواز ملائیے، اور یہی ہمارے لیڈر کی کاز ہے، یہی اس کا نظریہ آیا۔ آپ شیئر کرتے جائیں گے، آواز اٹھاتے جائیں گے، یہ بات نکلتی جائے گی۔ انشاءاللہ ہم نے آنے والے وقت میں اس جرنیلوں کی پلیتی سے اس ملک کو پاک کرنا ہے۔